8ویں رکوع میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، یہاں 5ویں حکم کے طور پر قصہ افک بیان کیا گیا۔ افک کا معنی جھوٹ اور بہتان، اور یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جناب سیدنا عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین پر الزام لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ خود سوچئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ناراض تھے، کس طرح اذیت سے دوچار تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے 10 آیتیں نازل فرما کر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کو بیان فرما دیا۔ آج اگر دنیا کا چوڑا اور دنیا کا کمینہ اور بدماش اور خبیث خصلت والا غلیظ ترین انسان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتا ہے اور تکفیر کرتے تو وہ خود لعنتی اور ملعون اور کافر ہے، پرلے درجے کا زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کو خود قرآن نے بیان فرمایا۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے، مسلمانوں کی تنبیہ کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے۔ اس بہتان کے اندر کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، اللہ نے انہیں بھی تنبیہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت کے حرم کی عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا، اور تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا، اور اسے جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں یہ پتہ چلا تھا، منافقین نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ ایک غزوے میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے ان کا ہار گر گیا تھا، اور وہ اونٹ سے اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے اتر گئی تھیں، اور قافلہ چل پڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنا ایک جو ہے وہ پیچھے ایک ساتھی کو رکھتے تھے جو پیچھے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور وہ قافلے کے سامان جو رہ جاتا تھا اس کو لے کر آتا تھا، مطلب جو بھی چیز رہ جاتی قافلے سے تو اس کو وہ سنبھالتا، اس کو محفوظ کرتا، اور وہ پھر پیچھے پیچھے آتا۔ اور اس اسلام میں جب وہ آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ہار کو تلاش کر کے واپس آئیں تو آ کر اونٹ کے ساتھ اونٹ کی جگہ پر آ کے بیٹھ گئیں، اور قافلہ چلا گیا تھا اور پریشان ہو گئی، اور پیچھے وہ صحابی آیا اور اس نے جب دیکھا کہ جناب عائشہ صدیقہ ہے، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوتا، تو اللہ اکبر کہا زور سے، اور ایسے درد دل سے، اور ان کو بٹھایا، اور جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہی دیر میں پہنچ گیا۔ اس پر منافقین نے جو ہے وہ سیدنا عائشہ صدیقہ کی عفت عصمت پر انگلی اٹھائی اور چرچے شروع کر دیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، اور اس پر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دن ہے وہ بہت ہی مشکل سے گزرے۔ خود سوچئے کہ پیغمبر کے حرم اور پیغمبر کے گھر میں جو ہے وہ انگلی اٹھائی گئی، اور عزت کو تار تار کرنے کی کوشش گئی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو گوارا نہیں ہوا، چنانچہ اللہ نے پورا جو ہے رکوع کے اندر 10 آیتیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، یہاں تک 10 آیاتیں جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدحت میں، ان کے عفت اور پاک دامنی میں، منافقین کی مذمت میں اتاری ہیں، اور یہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہوئیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کریں۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں، بلکہ بھلا اپنے گھر میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ کی والدہ، بہن، بیوی ایسی حالت میں ہوگی، بیوی تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بہن، یا ممکن ہے کہ گھر کے اندر کوئی خاتون نہیں بیٹھی ہو تو کھانسی مار کر جائیں، پاؤں سے جو ہے وہ ٹھوکر مار کر جائیں، تاکہ خاتون خانہ اگر کسی ایسی حالت میں ہے کہ جس حالت میں
اس کا ہونا مناسب نہیں ہے تو وہ اپنی حالت کو درست کر لے، وہ دوپٹہ لے لے، وہ اپنے پردے کو ٹھیک کر لے۔ ساتواں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور ان تو فعلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یاد رکھیں یہاں زینت سے مراد یہ ہے کہ اپنے بازو وغیرہ وہ کھول سکتی ہیں، لیکن زینت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کے نشیب و فراز دکھائیں۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے چہروں پر اپنے دوپٹوں کو ڈال دیں۔ آٹھواں حکم یہ دیا گیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہیں، بالغ ہیں، ان کا نکاح کرو، ان کو گھروں میں نہ بٹھاؤ، ان کے اچھے جوڑ فوراً تلاش کرو اور بلوغت کے فوراً بعد ان کے رشتے کرو۔ آج کل ہمارے ہاں رشتے جو ہے وہ جلدی طے نہیں کیے جاتے، دیر سے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد ہوتا ہے، اور پھر طرح طرح کی بولیاں لوگ بولتے بھی ہیں، اور پھر ایسے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں کہ پورے خاندان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچیوں کے اور بچوں کے بالغ ہونے کے فوراً بعد والدین فکر مند نہیں ہوتے کہ ان کے لیے اچھے جوڑ تلاش کر کے ان کے فوراً نکاح اور رشتے کیے جائیں۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور پر برداشت نہیں کرتا، اور زنا کا اس وقت تک سدباب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ نواں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے کہ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا، اور اس لاوارث اور بے سہارے طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات قائم کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کر کے انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا۔ مختلف گناہوں کے کفارہ کے طور پر انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انسان میں اصل آزادی ہے تو آزاد ہو جائے۔ اللہ کی رضا کا سبب بنایا، اور ایک اہم ہدایت یہ دی ہے کہ جو آدمی غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ اور اس معاہدے کو اصطلاح کے اندر مقاتبت کہتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ آپ کو پیسے کما کر دے اور آپ اس کو آزاد کر دیں۔ 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ مِنَ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جنہیں اجرت کے تو بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے، جیسے آج کل دلال لوگ ہوتے ہیں جو خواتین سے بدکاری کرواتے ہیں پیسوں کی عوض، اور اڈے کھولے ہوئے ہیں جن کو وہ الگ سے جو ہے وہ نام دیتے ہیں، ان اڈوں کو مختلف قسم کا، جس کو آپ ہیرا منڈیاں کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جیسا چودھری جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں،
اس بدبخت نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھی، یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ لونڈیاں بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے، چاہے وہ لونڈیاں یا عورتیں اپنی خوشی سے زنا کروائیں یا ان کو ان کے مالک مجبور کریں اور زبردستی ان سے کروائیں۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہیں تو تم جو کہ آزاد ہو، تمہیں تو بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ 10 احکام و آداب بیان کرنے کے بعد عقیدہ، ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معانی کی وضاحت کے لیے حصی مثالیں پیش کرتا ہے، اور حصی مثالیں اس لیے پیش کرتا ہے کہ حصی مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ان میں سے پہلی مثال اہل یقین اور اہل ایمان کے لیے ہے، اور دوسری اور تیسری مثال اہل باطل کے لیے ہے۔ پہلی مثال میں مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی کسی قندیل میں ہو۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس قندیل کو کسی تاخچے میں رکھ دیا جائے۔ تاخچہ کہتے ہیں پرانے جو گھر ہیں ان میں دیواروں کے کسی دیوار کے درمیان میں چھوٹا سا سوراخ کر کے اس کو بنایا جاتا تھا، تو اس کو تاخچہ کہتے ہیں۔ تو اس قندیل کو کسی تاخچے میں رکھ دیا جائے۔ المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درجی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اس کو تاخچے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نور ایک معین جہت میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ علم کے حصول سے پہلے ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی سے حق کے موافق ہوتا ہے۔ اہل باطل کے لیے جو 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے کہ جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ کافروں کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے جسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے۔ جیسے ہم روڈ پہ جاتے ہیں گرمیوں کے زمانے میں، دوپہر کے وقت اگر ایک روڈ پر کھڑے ہو جائیں تو دور سے روڈ ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہو، حالانکہ پانی نہیں ہوتا، اس کو سراب کہتے ہیں۔ لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی الکافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ دوسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کہا یہی حال کافر کا ہے
جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگردان رہتا ہے اس کے اعمال اس کو کیسے کام آئیں گے؟ اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا اور عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین کے دو گروہوں کا تقابلی تذکرہ ہے۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ انہیں زمین پر خلافت عطا کریں گے، انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ مسلمانوں کو جزیرہ عرب پر غلبہ حاصل ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک ان کے زیر نگین آ گئے، انہوں نے فارس اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ توحید کے دلائل، منافقوں اور مومنین کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی طور پر معاشرتی زندگی کے 3 مزید احکام بیان کیے۔ پہلا حکم کیا؟ پہلا حکم یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہاری خلوت والے کمرے میں داخل ہوں جہاں پہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب گھروں میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے، جیسے میں نے بتایا۔ تو بچوں کی ابھی سی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے زہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ 60 سال 70 سال سے اوپر ہو گئی ہیں اور انہیں نکاح کی حاجت نہیں ہے، شہوات ختم ہو چکی ہیں، اب اگر وہ پردہ نہیں کرنا چاہتی، پردے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنے نشیب و فراز ظاہر کری، پردے سے مراد یہ کہ برقع عبایا نہیں پہنتی، بڑی چادر لے لی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گزشتہ 10 احکام کو ان کے ساتھ ملا لیں تو کچھ 13 احکام اور آداب بن جاتے ہیں۔ 14واں ادب یہ بتایا گیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ گھر میں آپ جاتے ہیں تو گھر میں جا کر سلام کرنا ہے آپ نے۔ 15واں ادب یہ بتایا کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ سلام کرو۔ اور اگلا یہ فرمائیں کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اجازت کے بغیر مت اٹھو وہاں سے۔ اور 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور اسی سے تعلیم الامت یہ بھی حکم ہے کہ کسی آدمی کو برے القاب سے مت پکارو، جس کا جو نام ہے اسی نام سے پکارو، چاہے وہ خاتون ہے تو اس کو اس کے نام سے پکارو۔ گھر کے اندر ایک خاتون دوسری خاتون کو پکارنا چاہتی ہے، اس کا جو نام ہے اسی نام سے پکاریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام جو ہے وہ عابدہ ہے تو آپ اس کو عابدہ سے پکاریں، یا عابدہ بی بی کہیں اس کو عابی یا عابدی، اس طرح کے برے الفاظ سے مت پکاریں۔
اور سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے محتاط ہے۔ اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ تو یہ الحمدللہ سورۃ نور بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور جو ہمارا سورۃ 18واں پارہ اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ 19 پارے کو پڑھیں گے، اور اس سے پہلے اس کی سورۃ فرقان جو ہے جس میں ایک رکوع آتا ہے 18ویں پارے کا، اس سے ہم انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔